السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ساتھیوں، امید ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ بہت مبارک دن ہوتا ہے نا جمعے کا دن۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم جو بھی دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اور پیارے نبی نے کہا تھا کہ وہ وقت شاید عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، اور اس دن ہمیں بہت زیادہ درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اچھا جی، تو آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ایک ایسے ہیرو کی کہانی ہے جو تھے تو زمین پر مگر شہید تھے، چلتے پھرتے شہید۔ سنیے ذرا کہ وہ کون تھے۔ سیدنا طلحہ کہتے ہیں کہ بصرہ کے بازار میں تاجروں کے ہمراہ گیا۔ وہاں ایک پادری گرجا گھر میں کہہ رہا تھا، ان تاجروں سے پوچھو کہ کوئی ان میں مکہ کا رہائشی بھی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا وہاں احمد آ چکے ہیں؟ میں نے کہا، کون احمد؟ پادری کہنے لگا، جو عیسائی پادری تھا، ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، وہ ایک نبی ہے۔ مکہ کے لوگ اس کو نکال دیں گے، مدینہ کی طرف اس کی ہجرت ہوگی۔ میری مانو تم اس کے ساتھ رہنا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عیسائی پادری کی باتیں میرے دل میں بیٹھ گئیں۔ میں جلدی سے وہاں سے روانہ ہوا اور مکہ معظمہ پہنچتے ہی میں نے پوچھا، کیا میرے بعد یہاں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں محمد بن عبداللہ الامین نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، سیدھا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے پوچھا، کیا آپ ان کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں آپ بھی چلیں اور آپ بھی ان پر ایمان لے آئیں۔ میں نے انہیں پادری کی بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر ابو بکر صدیق حضرت طلحہ کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے ملتے ہی اسلام قبول کر لیا اور پادری کی باتیں بھی بتائیں، جس کو سن کر ہمارے نبی بہت خوش ہوئے۔ آپ کو پتہ چل گیا نا، آج ہم جن کی کہانی سنانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ۔ سیدنا طلحہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے خاندان میں سارے لوگ افسردہ ہو گئے، بہت اداس ہوئے اور کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے؟ سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنے قبیلے کا سردار بنے، کیونکہ حضرت طلحہ میں سردار بننے کی ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے سے ان کی والدہ کے سارے ارمان اور خواب ٹوٹ گئے۔ انہوں نے یوں سمجھا کہ ان کی دنیا ختم ہو گئی اور ساری خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، اور وہ اپنے خاندان میں بے عزت ہو گئی ہیں۔ وہ سوچتی تھی، اب میرے قبیلے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ میرا اتنا اچھا بیٹا تھا، اس کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ ان کی حالت بہت بری تھی۔ یہ دیکھ کر قبیلے کے کچھ لوگ حضرت طلحہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کی امی کی حالت بہت خراب ہے اور اس وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، آپ کچھ احساس کیجئے۔ لیکن سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور ان لوگوں کی کوئی بات بھی نہیں مانی۔ ایک صحابی مسعود بن خراش کہتے ہیں کہ ایک دن میں صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا کہ میری نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ لوگوں نے اس کے ہاتھوں کو باندھ رکھا تھا، عورتیں اور مرد اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اسے دھکے دیے جا رہے تھے۔ ان لوگوں میں ایک بوڑھی عورت چیختی چلاتی ہوئی اس نوجوان کو گالیاں دیے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے اور یہ بڑھیا عورت کون ہے؟
لوگوں نے بتایا یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، اور یہ بڑھیا اس کی ماں ہے۔ لوگ اس کو تکلیفیں دے رہے ہیں کہ یہ دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف آ جائے، لیکن اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، ہر سختی کو یہ برداشت کیے جا رہا ہے، اپنے حال میں مست ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر خاندان کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر قریش کا ایک مضبوط جوان نوفل بن خویلد آیا۔ اس نے رسیوں سے حضرت طلحہ کے سارے جسم کو باندھ دیا اور بے تحاشا ان کو مارا، مگر حضرت طلحہ کے دل میں اسلام کی محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ننھے ساتھیوں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے کہ تمام مشکلوں اور مار پیٹ اور مخالفت کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، اب میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے اور آپ کے سر پر بھی چوٹیں آئیں۔ انصار اور مہاجرین میں سے صرف طلحہ بن عبید اللہ آپ کے پاس باقی رہ گئے تھے، باقی سب بکھر گئے تھے۔ انصار رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے اور صرف طلحہ بن عبید اللہ باقی رہ گئے۔ دشمن کی جانب سے کسی طرف سے بھی کوئی تیر آتا تو طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھ کر اسے روکنے کے لیے اپنے جسم آگے کر دیتے، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر تقریباً 70 گہرے زخم لگ چکے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا، یعنی ہلنا بند ہو گیا تھا، اور یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر چکے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے ان کو بچانے کے لیے، تو آپ نے کہا مجھے چھوڑو، اپنے بھائی طلحہ کی خبر لو، اس کا جسم رسول اللہ کو بچاتے ہوئے زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ اس موقع پر آپ نے یہ بھی کہا جس نے زندہ شہید کو دیکھنا ہو تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اتنے زخموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جنگ احد میں تو صرف طلحہ بن عبید اللہ نے جنگ لڑی اور تمام تر کامیابی کا صحرا انہی کے سر ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ایک بہت مشہور اور کامیاب تاجر بھی تھے، بہت امیر تھے۔ ایک دفعہ یمن سے ان کے پاس 7 لاکھ درہم آئے۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر وہ اداس ہو گئے۔ ان کی بیوی نے جب دیکھا تو کہا کیا ہوا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں تو آپ بہت نیک دل ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی دولت جس کے گھر میں ساری رات رہے وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بیوی نے یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہا اس میں بھلا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، صبح ہوتے ہی اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا، اس طرح آپ کی اس دولت سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سن کر طلحہ بہت خوش ہوئے اور آرام سے سو گئے۔ صبح ہوتے ہی ساری رقم تھیلیوں میں ڈالی اور اپنے غریب رشتہ داروں اور لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اچھے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے صحابہ جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات تو بتانا رہ ہی گئی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ زمین پر چلنے پھرنے والے شہید تو تھے، پیارے نبی نے ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی ہوئی تھی۔ وہ ایسے شہید تھے کہ پیارے نبی نے کہا تھا طلحہ تو جنت میں ہی جائیں گے۔ اللہ حافظ۔